کیا آپ کو معلوم ہے معمر قذافی کس وجہ سے مارا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو معمر قذافی کے بارے میں تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ معمر قذافی کو تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے۔ معمر قذافی کا پورا نام معمر محمد عبدالسلام القذافی تھا اور یہ لیبیا کے حکمران تھے۔ معمر قذافی کا بنایا گیا سونے کا سکہ امریکی فیڈرل ریزرو بینک کو چلانے والوں کی نیندیں حرام کرنے والا تھا۔ دنیا کو جعلی کرنسی سے نجات دلا کر ایک پرامن انصاف پسند معاشرہ دینے والا تھا۔ لیبیا اور کرنل قذافی کے بارے میں چند حقائق جو کہ یہ میڈیا آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لیبیا میں بجلی مفت تھی۔ پورے لیبیا میں کہیں بھی بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا۔ لیبیا میں سود پر قرض نہیں دیا جاتا تھا۔ تمام بینک ریاست کی ملکیت ہے اور 0% سود پر شہریوں کو قرض حسنہ دیتے تھے۔ اپنا گھر لیبیا میں انسانی حقوق کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا، اس لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت $50,000 مفت فراہم کرتی تھی۔ پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کو بنا پیسوں کے حاصل تھیں۔ قذافی سے پہلے لوگ 25% پڑھے لکھے تھے، جبکہ آج 83% لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ کسانوں کو زرعی آلات، بیج اور زمینیں مفت فراہم کی جاتی تھیں۔ اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج، معالجہ یا تعلیم کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو حکومت بنا کسی خرچہ کے بیرون ملک بھجواتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت $0.14 فی لیٹر تھی۔ لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اثاثوں کی کل مالیت $150 ارب سے زیادہ تھی، جن پر اب مغربی ممالک کا قبضہ ہے۔ اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا تو حکومت اسے اس کی تعلیمی استعداد کے مطابق مفت تنخواہ ادا کرتی تھی، تاوقتے کے باشندے کی ملازمت لگ جاتی۔ ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیائی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا دیا جاتا تھا۔ ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے $5,000 مفت ادا کیے جاتے تھے۔ قذافی نے ملک کے صحرائی آبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا منصوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ نے سول آبادی پر اٹھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے لیبیا پر حملہ کیا، جبکہ کچھ لوگ تیل کے ذخائر کو حملے کی وجہ بتاتے ہیں۔ لیکن کچھ دور اندیش لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حملہ صرف اور صرف قذافی کے سونے کے سکے یا دوسرے لفظوں میں اصل دولت کو متعارف کروانے کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ قذافی یہ بات جانتا تھا کہ اس کا یہ خیال اس کی تباہی کا باعث ہوگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ فوجی حملے کے چند مہینوں بعد بھی اس نے تمام افریقی اور مسلم ممالک کو دعوت دی کہ آئیں اور سونے یا چاندی کے سکوں پر مشتمل حقیقی دولت پر کاروبار کرتے ہیں اور خصوصاً اپنا تیل ڈالر کی بجائے سونے کے عوض فروخت کرتے ہیں۔ یہ وہ خیال تھا جو کہ دنیا کے معاشی توازن کو مغرب کی طرف سے ہٹا کر مسلم دنیا کے حق میں جھکا دیتا، اور ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا۔ سن 2000 کے آس پاس صدام حسین نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا تیل یورو میں بیچے گا، نہ کہ ڈالر میں۔ یہی وہ اصل حقیقی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاگل طرح عراق پر چڑھائی کر دی گئی اور صدام حسین کو پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لیا گیا۔ سونے کے سکوں یا دوسرے الفاظ میں حقیقی دولت کا تجارت میں استعمال، یہ وہ چیز ہے جو کہ دنیا کے معاشی افق پر گہرے اثرات مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ صرف دنیا کے افق پر بلکہ اس کے علاوہ یہی وہ راستہ ہے جو کہ غریب افریقی ممالک اور غلام مسلم دنیا کو بھی معاشی طور پر مغرب سے آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی وہ واحد وجہ ہے جو کہ ان مغربی خداؤں کو کسی صورت منظور نہیں۔